السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین دوست کون؟ بہترین دوست وہ ہے جو آپ سے اللہ کے لیے محبت کرے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت کرے، جو آپ کو عذاب الہی سے خبردار کرے، جو اپنے لیے پسند کرے وہی آپ کے لیے پسند کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان اپنے دوست کی ملت پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر کوئی اچھے دوست کا انتخاب کرے۔ عموماً آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ اس بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ ان کی دوستی کس کے ساتھ یا ان کے بچوں کے دوست کس قسم کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص گھر میں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتا ہے، مگر وہ اپنی تربیت کے آثار اپنے بچے کی پیشانی پر نہیں دیکھتا، اور اکثر لوگوں کو اسی وجہ سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ بعض اوقات والدین کو اس بات کا ادراک نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کی تباہی میں مرکزی کردار کون ادا کر رہا ہے، مگر جب وہ اس حقیقت کے پس پردہ دیکھتے ہیں تو ان پر انکشاف ہوتا ہے کہ یہ کردار ہمارے پیارے بچے کا جگری دوست ادا کر رہا ہے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، اور اس چیز کا نقصان انسان کو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہوں پر برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ذہنوں میں یہ بات گردش کرے کہ دنیاوی نقصان تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اخروی نقصان کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ بات بڑی توجہ کا مرکز ہے۔ دراصل اخروی نقصان کے مقابلے میں دنیاوی نقصان بہت قلیل اور عارضی ہے، جیسا کہ اس موحد نے فرعون کے دربار میں کہا، یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اخروی نقصان کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ مثلا ایک شخص، اس کی اولاد ہے، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں، اب وہ دنیا میں بڑی محنت و مشقت کر کے بچوں کی پرورش کرتا ہے، مگر ساتھ ساتھ اس کی اولاد کے تعلقات، اٹھنا بیٹھنا غیر دیندار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ان نافرمانیوں میں گروہ لوگوں کی صحبت اس کی اولاد پر اثر انداز ہوتی ہے، مثلا نماز کی ادائیگی پابندی کے ساتھ نہیں کرتے یا دیگر گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اب جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف دیکھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا اجر مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، مثلا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، صدقہ جو اس نے صحت کی حالت میں کیا، مثلا مسجد بنا دی، کنواں کھدوا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، اور علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اس کو پھیلایا۔ یہ بات ہر ذی عقل اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اچھے طریقے سے اولاد کی تربیت کرنے کی تعلیم دی ہے، مگر برے دوست اور بری صحبت انسان کے بگڑنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ بعض اوقات انسان ایسے لوگوں کے حدیں چڑھ جاتا ہے جن کی دوستی کی وجہ سے وہ دولت ایمان سے مکمل طور پر محروم ہو جاتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ وہ کفر اور شرک کی وادی میں جا گرتا ہے، اور کچھ لوگوں کی صحبت اسے اتباع سنت سے محروم کر دیتی ہے، اور کچھ لوگوں کی صحبت اسے فاسق و فاجر یعنی اللہ کا نافرمان بنا کر گناہوں کی دلدل میں غرق کر دیتی ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفرقان میں ہمیں ایک ایسے شخص کے متعلق خبر دی ہے جس کا جگری دوست قیامت کے دن اس کے لیے حسرت و ندامت کا سبب ہوگا۔ قوله تعالی، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا۔ اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یعنی اس دن وہ افسوس کرے گا کہ میں نے ان لوگوں سے دشمنی رکھی جو میرے سب سے زیادہ خیر خواہ، میرے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کرنے والے اور مجھ پر سب سے زیادہ مہربان تھے، اور اس کو دوست بنایا جو در حقیقت میرا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس کی دوستی نے بدبختی، خسارے، رسوائی اور ہلاکت کے سوا کوئی فائدہ نہیں دیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ بلا شبہ میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد اس نے مجھے اس ذکر سے یعنی قرآن سے بھٹکا دیا، اور شیطان تو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ یعنی شیطان ایک گندے دوست کی صورت میں گناہ کو، باطل کو خوبصورت بناتا ہے اور حق اور نیکی کو بری صورت میں پیش کرتا ہے۔
وہ چاہتا ہے کہ اگر میں نے زنا کیا ہے، شراب پی ہے، تو میں اپنے سارے دوستوں کو بھی اس برے کام پہ لگاؤں۔ گویا وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خود بھی جہنم میں جائے اور سب کو جہنمی بنائے۔ مگر نیک دوست یہ کہے گا کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو اپنے دوست کو نماز اور دیگر نیک اعمال کی دعوت دوں، یعنی اس کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ خود بھی جنت میں جائے اور سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت کی مثال عطر فروش کے ساتھ دی ہے کہ انسان اگر اس کے پاس سے ہو کر آتا ہے تو اس کے کپڑے خوشبو سے مہک رہے ہوتے ہیں، اور بری صحبت کی مثال لوہار کے ساتھ دی ہے کہ اگر انسان اس کے پاس سے ہو کر آتا ہے تو سوائے دھوئیں کی بو کے اس کے دامن میں کچھ نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی۔ اور ہاں، نیک لوگوں کی دوستی صرف اس دنیا کی حد تک نہیں بلکہ آخرت میں بھی ایک دوسرے کے دوست رہیں گے۔ اس کے برعکس برے دوست ایک دوسرے کے ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ قیامت کے روز متقین کے علاوہ سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے اس کے گاؤں جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیا۔ جب ملاقاتی وہاں پہنچا تو فرشتے نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ملاقاتی نے جواب دیا، میں اس گاؤں جا رہا ہوں، وہاں میرا دینی بھائی رہتا ہے۔ فرشتے نے کہا، اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے جسے اتارنے جا رہے ہو؟ ملاقاتی نے جواب دیا، کچھ نہیں، میں اس سے محض اللہ تعالیٰ کی محبت کرتا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں تیری طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تجھے بتانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے اسی طرح محبت فرماتا ہے جس طرح تو محض اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دینی بھائی سے محبت کرتا ہے۔ رواہ مسلم۔ دوستی اور محبت سے مراد وہ سرسری تعلقات نہیں جو عارضی مفادات اور بعض دیگر وقتی اسباب کے تابع ہوتے ہیں، بلکہ اس دوستی سے مراد وہ قلبی تعلق ہے جو ہمیشہ قائم رہے اور جس میں دلی محبت اور وفا ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں یاقوت کے ستونوں پر زمرد کے بالا خانے ہیں جن کے دروازے اس طرح چمکدار ہیں جیسے روشن ستارے چمکتے ہوئے۔ پوچھا گیا، ان میں کون کون لوگ رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔